بسم الله الرحمن الرحيم. وعن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل فرما رہے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان جلیل القدر حضرات صحابہ میں ہوتا ہے جو انصار مدینہ میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی ہجرت نہیں کی تھی کہ عقبہ یعنی ایک گھاٹی کے اندر حج کے موسم میں چند شخصیات مسلمان ہوئی۔ ان شخصیات میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے خاص محبت فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر کسی سفر میں یہ جا رہے ہوں تو ان کو سواری میں بٹھاتے اور سواری کی نکیل خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام پکڑ کر کھینچا کرتے تھے اور کچھ دور تک پہنچا کر رخصت کر کے آتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات مبارکہ کے اندر ہی انہیں یمن کا گورنر بنایا تھا، یمن کا نگران اور والی بنا کر بھیجا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں فرمایا کہ کل قیامت والے دن انہیں جنت میں امام العلماء کے لقب سے پکارا جائے گا۔ امام العلماء یعنی علماء کے امام ہوں گے۔ علم میں اللہ نے ان کو خاص حصہ عطا فرمایا تھا، بڑے صاحب علم و بڑے علم والے کہلایا کرتے تھے، تو امام العلماء کا لقب ان کو جنت میں دیا جائے گا، اور جنتی نے امام العلماء پکاریں گے کہ یہ تو علماء کے امام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں: من عیر اخاہ بذنب لم يمت حتى يعمله، یعنی من ذنب قد تاب منہ، جو اپنے کسی مسلمان بھائی کو کسی ایسے گناہ پر عار دلائے، کسی ایسے گناہ پر طعنہ دے جس گناہ سے اس نے توبہ کر لیا ہو، لم يمت حتى يعمله، تو عار دلانے والے کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک خود اس سے وہ گناہ صادر نہ ہو جائے اور وہ خود اس گناہ کا ارتکاب نہ کر بیٹھے۔ کسی کو گناہ پر عار دلانا، طعنہ دینا، یعنی کسی سے اگر کسی جو ہے کم فہمی کی وجہ سے یا ناسمجھی کی وجہ سے، بے وقوفی کی وجہ سے گناہ سرزد ہو جائے، انسان ہونے کے ناطے گناہ سرزد ہو ہی جاتے ہیں۔ ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جس سے گناہ نہ ہوتے ہو؟ ہم سب جو ہے کسی نہ کسی درجے میں گناہ ہم سے صادر ہوتے رہتے ہیں۔ لہذا اگر کسی سے کوئی گناہ صادر ہو جائے لیکن پھر اس پر توبہ و استغفار کر لے، یہ اس آدمی کے سلیم الطبع ہونے کی علامت ہوتی ہے کہ اس کی فطرت اچھی ہے، فطرت صحیح ہے، اس کی طبیعت سالم ہے، طبیعت ٹھیک ہے، طبیعت جو ہے نا محفوظ ہے، وہ صحیح راستے پر چل رہا ہے، یہ توبہ کرنے کی علامت ہو جاتی۔ گناہ کا ہونا اتنا معیوب نہیں ہے جتنا گناہ کے بعد توبہ نہ کرنا معیوب اور برا ہے۔ لہذا اگر کوئی گناہ اور غلطی کر جاتے ہیں جوش و جذبات میں، لیکن اس پر توبہ استغفار کر لیتے ہیں، ندامت کا اظہار کر لیتے ہیں اور اس پر انہیں افسوس ہوتا ہے کہ اللہ مجھ سے کیا ہو گیا، تو سمجھ لیجئے کہ یہ خیر کی علامت ہے، یہ تو ایمان کی علامت ہے، یہ خیر کی علامت ہے۔ ہاں اگر گناہوں سے ہی بچ کر چلے تو یہ تو اور زیادہ ہی خیر کا اونچا مقام ہے، لیکن اگر کبھی ہو جائے اور پھر توبہ کی توفیق مل جائے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے خیر کی علامت ہے، اچھائی کی علامت۔
سب سے بری بات یہ ہوتی ہے کہ انسان گناہ کرے اور پھر اس پر ڈٹا رہے، توبہ بھی نہ کرے. یہ سب سے خطرے والی بات ہوتی ہے. یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے اس پر جو نگاہ رحمت پڑتی تھی، توجہ پڑتی تھی، وہ اس سے محروم ہے. لہذا اس آدمی کا دل سیاہ پڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے. اب جائز ناجائز کی، صحیح غلط کی تمیز اور تفریق بھی ختم ہو کر رہ جاتی. تو آدمی کا گناہ ہو جانا یہ اتنا غلط نہیں ہے جتنا غلط یہ ہے کہ آدمی گناہ کے بعد توبہ نہ کرے. اس لیے اگر کوئی آدمی توبہ کر لیتا ہے تو حدیث شریف میں ہے کہ گناہ وہ دھل جاتا، وہ صاف ستھرا ہو جاتا. تو توبہ کے بعد اگر کوئی شخص اس آدمی کو اس گناہ پر عار دلائے، تانا دے کہ تم تو وہی ہو جس نے یہ گناہ کیا تھا، یہ کام کیا تھا، یہ حرکت کی تھی، یہ عار دلانا کتنا خطرناک، کتنا غلط ہے. فرمایا کہ لم یمت حتی یعملہ، کہ عار دلانے والا اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک خود اس گناہ کا ارتکاب نہ کر لے، وہ گناہ اس سے سرزد نہ ہو جائے. تو یہ عار دلانا، تانا دینا ایک مسلمان کو زیب بھی نہیں دیتا، ایک مسلمان کی شایہ نشان نہیں ہے کہ کسی دوسرے کو کسی غلطی پر عار دلائے، تانا دے، اس کا مذاق اڑائے، اس پر طنزیہ جملے کسے. اگر کوئی ایسی حرکت اس آدمی سے کرتا ہے جس سے نے اپنی غلطی سے، گناہوں سے توبہ کر لیا ہو، یہ بہت ہی خطرناک. وہ خطرناکی کیا ہے کہ لم یمت حتی یعملہ، کہ اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ خود اس گناہ کا ارتکاب نہ کرے. ہاں اگر کوئی آدمی گناہ کرے، اس پر توبہ نہ کرے تو اسے اس پر گناہ پر عار دلائی جا سکتی. لیکن عار دلانے کا مقصد اس کو حقیر جتلانا یا حقیر دکھلانا نہ ہو. عار دلانے کا مقصد اس کی اصلاح ہو. عار دلانے کا مطلب اس کو شرم اور حیا دلانا کہ بھائی تم نے تو غلطی کی تھی اور تم نے ابھی تک توبہ نہیں کیا. حالانکہ ایک ایمان والا ہونے کے ناطے اس غلطی پر تمہیں توبہ کرنی چاہیے تھی، استغفار کرنا چاہیے تھا، لیکن تم نے ابھی تک نہیں کیا. تم سے تو غلطی گناہ سرزد ہے. کہ اگر کوئی آدمی توبہ نہیں کرتا تو اس کو عار دلانا یا شرم اور حیا دلانا کہ اس گناہ سے توبہ کر لو، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن حقیر دکھلانے یا اس کے عیب کو اچھالنے یا اس کے گناہ کو دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے اگر کوئی کرتا ہے تو یہ غلط، اور اس پر جو ہے اس کی ممانعت ہے، ایسا نہ کرے. اور اگر کوئی توبہ کرنے کے بعد عار دلائے تو پھر تو اس پر سخت سزا اور وعید کی بات اس حدیث میں بیان فرمائی گئی. اللہ بچائے کہ انسان جو ہے دوسروں کی وجہ سے خود اپنے آپ کو گناہ کے گڑھے میں ڈال دیتا. اس سے بڑی حماقت اور کچھ نہیں. بہت ساری چیزوں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی. انسان دوسرے کو گالی دیتا ہے تو در حقیقت یا دوسرے کے والدین کو گالی دیتا ہے تو در حقیقت اس کو نہیں دے رہا ہوتا، یہ اپنے والدین کو دے رہا ہوتا. کہ یقیناً جواب میں وہ بھی گالی دے گا تو آپ خود اپنے والدین کو گالی دینے کا سبب بن گئے. آپ خود والدین کو، اپنے اعزا اقربا کو گالی دینے کا سبب بن گئے. تو گویا کہ گالی خود آپ نے ہی دی اپنے والدین کو، اپنے اعزا اقربا کو. اسی طرح عار دلانے والی بات ہے، گویا کہ دوسرے کے لیے عار دلایا، تانا کسا، یہ خود اپنے آپ پر گناہ لادنے کا سبب و ذریعہ بنتا ہے. تو خود انسان دوسروں کی وجہ سے اپنے آپ کو گناہ میں ڈال رہا ہے. اس سے بڑھ کر حماقت اور عقل عقلی کیا ہوگی کہ دوسروں کے گناہ اپنے گردن پر لا دے یا دوسروں کی وجہ سے گناہ کا ارتکاب کرے. اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمته.